چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پہ مہربان، اور قرآن پاک کو ہمیشہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس طرح آگے بڑھیں۔ جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ جی ہاں، رب پسند فرماتے ہیں ایسے مسلمان کو جو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، اچھے انداز سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ کیوں نہ پسند فرمائے کہ اس کا پاک کلام جو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اس کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر رکیے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ الدہر کی آیت نمبر 27۔ تو آئیے اپنے بڑھتے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الدہر کی آیت نمبر 27 پڑھیں گے، مل کر پڑھیں گے، ایک آواز کے ساتھ، ایک انداز کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ہؤلاء ہؤلاء گڈ ان ہؤلاء ان ہؤلاء گڈ یحبون يحبون العاجلۃ يحبون العاجلۃ يحبون العاجلة ان هؤلاء يحبون العاجلۃ إن هؤلاء يحبون العاجلة
العاجلة جی اچھا، یہ میرا ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے نا، یعنی کہ آپ نے مد کرنا ہے، سیکھنا ہے مد. بعض بچے جلدی سے مد کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ان نون مشدد ہے نا، ذرا رک کر ادا کرنا ہوتا ہے، غنہ ایک الف کا کرنا ہے. ان هؤلاء يحبون العاجلة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ماشاء اللہ عز و جل، یہ گڈ، آپ نے بہت اچھا پڑھا. وَيَذَرُونَ ويذرون وَيَذَرُونَ ويذرون وَرَاءَهُمْ وراءهم وَرَاءَهُمْ وراءهم گڈ. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ ويذرون وراءهم يَوْمًا ثَقِيلًا يوما ثقيلا يَوْمًا ثَقِيلًا. يوما ثقيلا. اب یہاں سے یہاں تک پورا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ایک سانس میں، سانس کھینچ کر. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ماشاء اللہ عز و جل. آئیے اب اس آیت کے ہم قاعدے بھی سمجھتے ہیں، مخارج بھی سمجھیں گے، قواعد بھی سمجھیں گے. ان پہلا حرف ہے الف نہیں حمزہ، یہ حمزہ ہے، یاد رکھنا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، کھڑی حرکات آ جائے یا جزم آ جائے، وہ الف نہیں رہتا، کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. بلند آواز سے حمزہ. مدنی چینل کے آپ ناظرین، آپ بھی بلند آواز سے. حمزہ. میں نے ان کو کہا ہے اور آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، چلے مل کے کہیں، اچھی بات ہے. ادھر وہ بھی کہہ رہے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین. چلے تو یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے. اچھا یہاں نون پر تشدید ہے. اچھا نون پہ تشدید آنے کی بجائے کیا ہوگا ایک الف کا؟ غنہ. غنہ. جی ہاں، نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوگا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ہاؤلائی. اب بعض بچے ہاؤلائی ایسا نہیں، ہاؤلائی. هؤلاء. اتنا کھینچنا ہے، ڈھائی الف، دو الف کم سے کم، اور ورنہ ڈھائی الف کھینچیں. ڈھائی الف اس کا بہتر درجہ ہے، قرآن کرام نے جو رکھا ہے. اچھا اب جو ہے ہا پر یہ کیا ہے؟ مد منفصل ہے، کھڑی حرکات، کھڑا زبر ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا. حمزہ اسی کلمے میں نہیں ہے، یہ ہا اس میں اشارہ ہوتا ہے، یہ الگ ہے، اور الائی الگ ہے. صحیح ہے، یہ ہا الگ ہے اور الائی یہ الگ ہے، اس لیے یہ کہلاتی ہے مد منفصل. دیکھیں چھوٹی مد بھی ہے نا، کیا ہے یہ مد منفصل. اور یہ جو دوسری ہے حرف مد وہاں حمزہ اسی کلمے میں، یہ مد متصل. کیا ہے یہ؟ مد متصل. تو کیا پتہ چلا؟ پہلی والی مد کیا ہے؟ مد منفصل. دوسری والی کیا ہے؟ مد متصل. پہلی منفصل، دوسری متصل، کیونکہ ہا اس میں اشارہ ہی الگ اور الائی لکھنے میں یہ ایک ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا، یا ارض یا ارض یا ایھا المزمل. اب یا ارض یہ دو کلمے، یا حرف ندا ہوتا ہے، یہ الگ ہوتا ہے. ارض زمین، اے زمین، تو یہ کیا ہے؟ دو کلمے ہیں، مگر یہ لکھے ہوئے ملے ہوئے لکھے ہوتے ہیں. جب ملے ہوئے لکھے ہوتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ ہے مد متصل. متصل نہیں ہے، یہ منفصل ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یا ایھا المزمل، تو یہ بھی دو تین کلمے ہو گئے. یا الگ ہو گیا، ایھا الگ ہو گیا، المزمل الگ ہو گیا. اب تین کلمے بن گئے نا، تو اس طرح اپنے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مد منفصل حمزہ پر پیش ہے، ہونٹ گول کریں گے، حمزہ کو کی پیش کو کھینچنا نہیں ہے. لام لزر لا لمدہ، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے مد متصل ہو جائے گا. پہلی مد منفصل، دوسری مد متصل. منفصل یا متصل دونوں کو دو الف ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. حمزہ کو خوب واضح کریں گے اور حمزہ کی زیر کو کھینچنا نہیں. یحبون یہاں پر پیش ہے، اور ہا کی جو زیر ہا ادا ہوتا ہے الگ کے درمیان والے حصے سے. ہا کو با سے ملائیں گے، با مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. با واو پیش بو، واو مدہ ایک الف کھینچنا ہے. نون کی زبر کو لام سے ملائیں گے،
لام کو ہلائیں گے نہیں. بعض بچے یحبون نل نہیں پڑھنا, یحبون کیا پڑھیں گے؟ يحبون گڈ, ہلانا نہیں ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا عاجلۃ عین الف زبر الف مدہ, اس کو کھینچیں گے, عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اچھا جیم, یا جیم اور شین, جیم شین یا, یہ تین حرف زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. درمیان سے ادا ہوتے ہیں. ان کو عرف شجریہ کہتے ہیں, یاد رکھنا ہے. اچھا جیم کے نیچے زیر حرکتیں نہیں کھینچیں گے, لام پر زبر حرکتیں نہیں کھینچیں گے, تا پر زبر حرکتیں نہیں کھینچیں گے. حرکات کو بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں, یعنی کھینچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. وَيَذَرُونَ, واو پر زبر ہے, یا پر زبر ہے, ذال پر زبر ہے, یہ تینوں نہیں کھینچیں گے کیونکہ حرکات ہیں. را واو پہ شروع, واو مدہ ایکل کھینچیں گے, اور را پر پیش آنے کی وجہ سے را پر بھی ہو جائے گا, اور نون پر زبر ہے, حرکتیں نہیں کھینچیں گے. اچھا ذال کا مخرج بتا دیتے ہیں. ذال کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرون کنارے یا بیرون کناروں سے اب سا ذال ضا حروف لثویہ کو ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور واو کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کی گولائی. واو کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کی گولائی. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ہمیشہ یہ واو ادا ہوتا ہے, اپنے یاد رکھنا ہے. اور وراءہم, واو پر زبر ہے, واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے ہوگی. را پر زبر ہے, را الف زبر را, الف مدہ بھی ہے, را پر بھی ہو جائے گا. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا, مد متصل بھی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مد متصل. مد متصل ہوگا یہاں پر. ہم, حمزہ خوب ظاہر کہیں گے, اور ہم میم ساکن کے بعد یا آ گیا. میم ساکن کے تین قاعدے, ادغام شفوی, اخفاء شفوی, ادغام شفوی, اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. تیسرے نمبر پہ اظہار شفوی لے کے آئیں. کیوں؟ کیونکہ آپ پہلے ادغام شفوی اور اخفاء شفوی کو الگ کر دیں گے نا, تو اظہار شفوی ایزی ہو جائے گا. کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے ادغام شفوی, میم ساکن کا با آ جائے اخفاء شفوی, اور ان دونوں میں غنہ ہوتا ہے. اور میم ساکن کا میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی. اتنا ایزی قاعدہ ہو گیا. یا واو زبر یاو, واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا, واو لین ہو جائے گا. واو ساکن سے پہلے زبر آئے واو لین, یا ساکن سے پہلے زبر آئے یا لین. حرف لین کو بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. یہاں پر بھی واو لین میں کھینچنا نہیں ہے, نرمی سے پڑھیں گے. اور یومن ثقیلا, اب یہاں تنوین کے بعد سا آ گیا. جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفاء آتے ہیں نا, حرف اخفاء 15 ہیں. کون کون سے؟ تا, سا, جیم, دال, ذال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, فا, قاف, کاف. یہ 15 حروف, یہ 15 حروف جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد آتے ہیں تو وہاں غنہ ہوتا ہے اخفاء کا. کون سا غنہ ہوتا ہے؟ اخفاء کا. کون سا غنہ ہوتا ہے؟ اخفاء کا. اور اخفاء کی معنی ہے نون کو چھپانا. اخفاء کی معنی کیا ہے؟ نون کو چھپانا اور ایک الف کا غنہ کرنا. اور ایک الف کا غنہ کرنا. تو یہاں نون کو چھپاتے ہوئے غنہ کریں گے یومن. یوما. گڈ, زبردست. ثقیلہ میں سا کا زبر, سا پہلے بتایا تھا, سا ذال ضا, تینوں کا مخرج ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کنارے سے. اب سا پر زبر حرکتیں نہیں کھینچیں گے. قاف یا زیر قی, یہاں مد ایک الف کھینچیں گے. دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے, اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الالف. گڈ. تو یہاں وقف بالابدال مع الف ہو جائے گا. اور قاف کو موٹا رکھنا ہے. قاف کا مخرج بتا دیں, زبان کی جڑ, تالو کا نرم حصہ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب اس آیت کو میں پڑھوں گا, آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. سبحان اللہ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے ہمیں آج کے مخارج و صفات بتانے جا رہے ہیں, قواعد بھی بتائیں گے. تیار ہیں ٹیم اے والے؟ جی. ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی. تیار ہے نا؟ دیکھتے ہیں تیاری ہے کہ نہیں. اب سوالات ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی کتنی تیاری ہے. تو ٹیم اے والے ہو جائیں تیار. پہلا ہے انا. اب یہ بتائیے الف ہے یا حمزہ؟ ٹیم اے میں سے کون بتائے گا؟ عدنان بھائی بتانے چاہ رہے ہیں. عدنان بھائی بتائیے. حمزہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عدنان. جی. جی, یہ بتائیے الف ہے یا حمزہ؟ حمزہ.
حمزہ ہے. جی. اچھا حمزہ ہے تو یہ حمزہ کیوں ہے؟ اس کے نیچے زیر ہے. اس کے نیچے زیر ہے. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. جس الف پر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں حمزہ. حمزہ ہو جائے گا. اچھا کھڑی حرکات آ جائیں تو بھی حمزہ بنے گا, تو بھی حمزہ ہی رہے گا. اچھا جزم آ جائے تو بھی حمزہ رہے گا. اور عدنان بھائی نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ دلا دیا آپ نے اپنی ٹیم کو, ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. انہا, ہا کی مد کون سی ہے؟ جی سب نے ہاتھ کھڑا کیا. جی عمر بھائی آپ کے ہاتھ میں مائک ذرا بتائیے. مد منفصل. مد منفصل, سوچ لیں مد منفصل کیوں ہو رہی ہے, یہ نہیں پتا. چلیں مائک دیجیے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رجب. محمد رجب بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے. اچھا یہ تو ادھر لگا, لکھنے میں تو ادھر ہی نظر آ رہی ہے. ہا اولائی وہی کلمہ نظر آ رہا ہے. تو آپ کیا بتائیں گے اس کو؟ کسی کو اگر آپ بتانا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہا الگ کلمہ ہے, ہاں الگ کلمہ ہے, اور اولائی الگ کلمہ ہے. اولائی الگ کلمہ ہے. گڈ, کہہ دیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا مد منفصل کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ 2.5 الف. 2.5 الف. دو بھی کھینچ سکتے ہیں, دو بھی کھینچ سکتے ہیں, ایک بھی کھینچ سکتے ہیں, جی. ایک بھی کھینچ سکتے ہیں, ڈیڑھ بھی کھینچ سکتے ہیں, ڈیڑھ جی. ڈیڑھ بھی کھینچ. جی ہاں بعض روایتوں میں 1.5 الف کا ہے. روایت قالون, ہم روایت حفظ پڑھ رہے ہیں نا, روایت قالون میں 1.5 الف کھینچی جاتی ہے. جی یہ مد منفصل. اچھا بعض روایتوں میں جو ہے نا 1 الف ہے, کہیں 1.5 الف ہے, کہیں 2 الف ہے, کہیں 2.5 الف ہے, اور کسی میں 3 الف ہے. ہر جگہ 3 ہی الف. روایت ورش میں یا قرات حمزہ میں یہ 3 ہی الف ہوتی ہے. مد منفصل ہو مد متصل ہو وہ 3 ہی الف کھینچی جاتی ہے. تو یہ روایتیں ابھی تو خیر آپ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت زبردست, اچھا جواب دیا. اور رجب بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کا. اگلا سوال ٹیم اے کی طرف. اولائی کی مد کون سی ہے؟ ہا اولائی, ہا تو الگ ہوگی مد, اب اولائی کون سی مد ہے؟ جی مائک دیجیے عریب بھائی کو. محمد عریب کیا کہتے ہیں آپ؟ مد متصل. مد متصل جی. کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ 2.5 الف. 2.5 الف کھینچ کے پڑھیں گے, یعنی 4 یا 5 حرکات کے برابر کی. اور جواب درست دے دیا. 20 پوائنٹ. محمد عریب بھائی نے بھی اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی سے دوسرا. یحبون العاجلۃ, بتائیے یحبون لام کو کیسے پڑھیں گے؟ تھوڑا سا ہلائیں گے یا زیادہ ہلائیں گے؟ کون بتائیں گے؟ جی حذیفہ بھائی آپ نہیں بتانا چاہ رہے؟ نہیں بتانا چاہ رہے. جی عریب رجب بھائی آپ ہی بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس کو دو اس مائک آگے. جی پیارے بچے نام بتائیے. محمد بازل. محمد بازل. محمد بازل کیا کریں گے؟ لام کو ہلائیں گے, تھوڑا ہلائیں گے زیادہ؟ لام کو ہلائیں گے نہیں. لام کو ہلائیں گے ہی نہیں؟ نہیں ہلائیں گے, تھوڑا سا بھی نہیں ہلائیں گے. سوچ لیں تھوڑا سا تو, بالکل نہیں. اچھا زیادہ کر کے ہلا لیں, نہیں. اور ہمارے محمد باسل بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. لام کو نہیں ہلائیں گے, یاد رکھیں پیارے بچوں. عرف قلقلہ کو ہلاتے ہیں, عرف قلقلہ میں آواز لوڈ کر آتی ہے, بقیہ کسی حرف کو نہیں ہلانا ہوتا. اور محمد باسل بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. 20 پوائنٹ سے مقابلہ برابر جا رہا ہے. آخری سوال ٹیم اے سے. وَيَذَرُونَ, بتائیے ذال کا مخرج ہے کیا؟ محمد رضا کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. جی مائک دے دیجیے آگے سیدھے ہاتھ سے. گڈ گڈ, زبردست. جی محمد رضا. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے زیادہ ہوتا ہے, اور محمد رضا کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. آخری سوال ٹیم بی والے, آسان ہو یا مشکل؟ ٹیم بی والے کیا کہتے ہیں, آسان ہو یا مشکل؟ مائک میں بولیں. آسان. آسان پوچھ رہے ہیں, بالکل آسان. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ, ہم پہ کون سا قاعدہ ہے؟ میم ساکن کے 3 قاعدے, ان میں سے ایک قاعدہ ہے. یا تو ادغام شفوی ہے, یا اخفاء شفوی ہے, یا اظہار شفوی ہے. بتا دیں. اظہار شفوی کا. اظہار شفوی ہوگا, سوچ لیں. جی, اور آپ نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. آج کا مقابلہ 30 پوائنٹ سے برابر ہو چکا. سبحان اللہ. اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. ہمارے ساتھ محمد عریب بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ثقيلا اتنا نہیں ایک لکھیں ٹھیک ہے اگر آپ ایکسٹرا کریں گے نا تو اس سے آپ کی خوبصورتی خراب ہوگی تو اس خوبصورتی کو قائم رکھنا ہے ٹھیک ہے إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ محمد عریب بھائی آواز بہت پیاری ہے بہت اچھا انداز ہے مگر آپ جو غلطیاں آ رہی ہیں نا ان کو درست کر لیں انشاءاللہ بہت اچھے قاری قرآن بن جائیں گے انشاءاللہ الکریم اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی ترتیل میں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد عریب بھائی نے بہت ہی خوبصورت پیارے انداز سے، بڑی پیاری آواز ہے، انہوں نے حیدر میں پڑھا، اور ماشاءاللہ عز و جل بہت ہی اچھے انداز سے محمد رضا بھائی نے پڑھنے کی کوشش کی. اللہ پاک انہیں اچھے انداز سے اور اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کو ختم ہوا چاہتے ہیں. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا